जनाब इस वक्त मैं गवादर बीच पर मौजूद हूँ। बलूचिस्तान के हवाले से हम और आप सुनते हैं मीडिया में जो एक तासुर है बलूचिस्तान का वो मुख्तलिफ है। बड़ा तेज़ी के साथ तब्दीली आई है गवादर में। दुनिया भर में पाकिस्तान का चर्चा है। इस्लामाबाद टॉक्स के बाद भी पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। अंत तक कोशिशें पाकिस्तान की जारी रही। ईरानी पार्लियामान के अंदर हमने तशक्कुर पाकिस्तान के नारे सुने। अमेरिका ने भी ये देखा कि ईरान किस पे एतमाद करता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था दुनिया का जिस पर फरीकैन का एतमाद है। इतनी तवील कुर्बानियों के बाद और इतनी तवील पाबंदियों के बाद अगर ईरान को सांस लेने का मौका मिल रहा है तो उसमें पाकिस्तान का किरदार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और जनाब इस वक्त मैं गवादर बीच पर मौजूद हूँ। बलूचिस्तान के अमन की, खुशहाली की, यहाँ पर सुकून की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में आज से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा वीलॉग आएगा जो गवादर बीच पे खड़े होकर हम रिकॉर्ड करेंगे बलूचिस्तान के लोगों के जज्बात के हवाले से। और आप इस वक्त देख सकते हैं अफ़गान उमूर के माहिर केपी और बलूचिस्तान के सिक्योरिटी मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले पेशावर बेस्ड सीनियर सहाफ़ी फ़िदा अदील साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। फ़िदा साहब, सबसे पहले तो ईरान अमेरिका मुआहिदा, पाकिस्तान का इसमें किरदार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, शहबाज शरीफ साहब का किरदार, पूरी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का किरदार, और जो यहाँ पर आपने बलूचिस्तान के लोगों के जज्बात अपनी आंखों से देखे हैं, इस पर मैं चाहूँगी कि आपने जो देखा वो लोगों को बताएं। बहुत शुक्रिया आपका और आपके नाजरीन का। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं पहली दफ़ा गवादर आया हूँ और बलूचिस्तान के हवाले से हम और आप सुनते हैं। बड़े शहरों के जो लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं या जो सहाफ़ी नहीं भी हैं, तो मीडिया में जो एक तासुर है बलूचिस्तान का वो मुख्तलिफ है। जब आप ख़ुद अपनी आंखों से देखते हैं और ख़ुद मुशाहिदा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और ख़ुसूसन बड़ा ज़िक्र सुना था गवादर का, और गवादर का ज़िक्र हमने सी पैक के तनाजुर में ज़्यादा फिर सुनना शुरू किया। और फिर कहा जाता है कि जी ये गेम चेंजर है, और यहाँ पे जो मंसूबे मैंने देखे और जो डेवलपमेंट मैंने देखी और जिस तेज़ी के साथ मैंने सुना लोगों को कि 7-8 साल पहले जब वो यहाँ पे आए थे और जिस तरीके से बड़ा तेज़ी के साथ तब्दीली आई है गवादर में। और फिर मकरान डिवीज़न के हवाले से आप बात करें तो फिर ये मकरान डिवीज़न मुख्तलिफ है बाकी बलूचिस्तान से। साउथ बलूचिस्तान मुख्तलिफ है बाकी बलूचिस्तान से। एक तरफ अगर हम मुझे यहाँ पे खुशी हो रही है इस समंदर को देख के, क्योंकि ये वो खित्ता है, ज़मीन का वो टुकड़ा है जो नीले पानियों के साथ मिल रहा है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान का चर्चा है, और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का जो एक शोहरा है वो ज़ाहिर है कि वो सिफारती किरदार है पाकिस्तान का, जो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और मुसलसल हमने कोशिशें देखी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जिस तरीके से मसरूफ़ नज़र आए, गुज़श्ता कई हफ्तों महीनों से हम देख रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स के बाद भी पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। अंत तक कोशिशें पाकिस्तान की जारी रहीं, और जिसका फल मैंने यहाँ पे ख़ुसूसन बलूचिस्तान के लोगों से पूछा कि ये जो यहाँ पे ईरानी पेट्रोल और ईरानी डीज़ल के हवाले से और स्मगलिंग के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं, और फिर पाकिस्तान और ईरान के गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से जो बातें होती हैं, तो आपकी उम्मीदें क्या हैं? तो दो तरह के मौक़िफ़ जो थे ये सामने आए, दो तरह के, कुछ एक तो ख़दशा था और दूसरा उम्मीद थी। ठीक है। ख़दशा ये था कि जनाब ईरान पर से पाबंदियाँ हट जाएंगी और उसके लिए फिर मार्केटें खुली होंगी दुनिया के साथ। वो अपना जो एक कीमती ख़जाना है उसके पास तेल का, वो फिर दुनिया को वो बेच सकेगा। तो क्या उसको ज़रूरत है कि यहाँ पे फिर गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल यहाँ पे आए और स्मगलिंग हो, और जिस तरीके से यहाँ पे मखसूस किस्म की गाड़ियाँ चल जिसको गालिबन जामियात कहते हैं। और दूसरा उम्मीद ये थी कि चूँकि पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया ईरान पर से जंग को टालने के हवाले से। ईरानी पार्लियामान के अंदर हमने तशक्कुर पाकिस्तान के नारे सुने, और मुसलसल हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो अमेरिका ने भी ये देखा कि ईरान किस पे एतमाद करता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था दुनिया का जिस पर फरीकैन का एतमाद था। और दोनों मुल्कों का ये एतमाद है, और इसका नतीजा हमने फिर ये देखा कि आज भी इस्लामाबाद का जिक्र है। जेडी वैंस साहब जब यहाँ पे आए थे, बाक़िर कालीबाफ सब जब यहाँ पे आए थे, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का किरदार देखा। अब वो जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है उस हवाले से उम्मीद है, और ये उम्मीद है कि ईरान हमें फिर मुस्तकबिल में मायूस नहीं करेगा, और ना उसको मायूस करना चाहिए। एक लीगल तरीके से वहाँ का पेट्रोल
وہاں کا تیل اور وہاں کی گیس پائپ لائن منصوبہ. ظاہر ہے کہ ایران کو عالمی اقتصادی پابندیوں کا سامنا تھا اور امریکی پابندیوں کا سامنا تھا. یہ ساری پابندیاں جب ہٹ جائیں گی, بیچ میں یہ جو 1 مہینہ ہے یہ بڑا امتحان کا ہے, فریقین کے امتحان کا ہے, اور بیچ میں ظاہر ہے کہ بڑا امتحان ثالثوں کا بھی ہے. اور پاکستان نے ٹھیک ہے کہ کردار ادا کیا, لیکن پاکستان نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ مشاورت بھی کی, چائنا کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, باقی ممالک کے ساتھ. تو مجھے امید ہے کہ دنیا بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے, اور اللہ تعالی ہمیشہ, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شر میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے. اور یہ جو معاملہ ہوا, ٹھیک ہے, اس میں شہادتیں بھی ہوئیں, علی خامنائی کی شہادت بھی ہوئی, اور اس کے بعد بہت نقصان ہوا ایران کو. لیکن ایران نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا, ایرانی قوم نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا, آج میرا خیال ہے کہ اتنی طویل قربانیوں کے بعد اور اتنی طویل پابندیوں کے بعد اگر ایران کو سانس لینے کا موقع مل رہا ہے تو اس میں پاکستان کا کردار ہے. اس میں پاکستان کا کردار ہے. اور یہاں پر جو بلوچستان کے ہم چند لوگوں سے جب ڈسکس کر رہے تھے اور جو ان کے جذبات تھے, وہ میں چاہوں گی آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہاں ان کے کیا جذبات تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کاوشوں کو لے کے, اور ایون پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی لے کر. دے ور ویری ہیپی. بٹ آپ نے جو وٹنس کیا, آئی ووڈ لائک کہ وہ بھی آپ کیمرے کے سامنے اس کو ایکسپریس کریں. دیکھیں, ایک تو جس طریقے سے وینزویلا کے ساتھ ہوا, اس کے صدر کے ساتھ ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ وہاں کی آرمی نہیں تھی, وہاں کی آرمی کمزور تھی, وہاں کی فوج اس طریقے سے منظم, اور جن ممالک کی کا دفاع کمزور ہوتا ہے ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. اور جس طریقے سے اب ایران پہ پابندیاں تھیں, ظاہر ہے کہ ایران اور امریکہ کا دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. باوجود اس کے کہ بار بار یہ کہا گیا کہ جناب یہ مقابلہ نہیں ہے, اور یہ چند دنوں کی, چند ہفتوں کی بات ہے, ایران بالکل تباہ ہو جائے گا. نہیں تباہ ہوا. ایران کی جو جوہری ٹیکنالوجی ہے اپنی جگہ پہ برقرار ہے, ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہ برقرار ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, نہ انہوں نے اپنا میزائل پروگرام کیا, اس پہ کمپرومائز کیا, نہ اس کی کیپیبلٹیز کم کرنے, ختم کرنے پہ کیا ہے. آبنۂ ہرمز پہ جو ان کا موقف تھا انہوں نے وہ برقرار رکھا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ان کا جو فرم سٹانس تھا وہ برقرار رہا ہے. اور آپ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے دیکھیں کہ جنگ سے پہلے اس کا ذکر تک نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک ہتھیار ایران کے ہاتھ میں آیا, اور جس طریقے سے اس کا استعمال کیا ایران نے, اور باوجود اس کے خدشات موجود ہیں, کسی بھی وقت جناب اسرائیل اور امریکہ دوبارہ سے ایران کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان ساری آزمائشوں سے ایران بھی نکلا, اور ان ساری ظاہر ہے کہ صرف ایران کا معاملہ نہیں تھا. پاکستان نے صرف ایران کو جنگ سے نہیں بچایا, پاکستان نے مشرق وسطیٰ کو جنگ سے بچایا. کیونکہ ایران پہ حملہ ہوتا تھا, ایران رد عمل میں امریکی اڈوں پہ حملہ. امریکی اڈے ظاہر ہے کہ امریکہ کی بات تو نہیں ہو رہی, سعودی عرب, کویت, بحرین, باقی جو ممالک ہیں. تو بلوچستان کے لوگوں نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے, بلوچستان کے لوگوں نے, خصوصاً اس ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ یہاں پہ ترقی ہوئی ہے, اور جس تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جو پاکستان مخالف عناصر ہیں وہ بھی اسی تیزی کے ساتھ سرگرم ہوئے ہیں. آپ BLA کی سرگرمیاں دیکھیں, آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے چینی مفادات کو یہاں پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طریقے سے پاکستان مخالف عناصر جو ہیں, CPEC مخالف عناصر یہ سرگرم ہیں. تو بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور خصوصاً ساؤتھ بلوچستان کے حوالے سے تو یہ چیز دیکھنی چاہیے باقی بلوچستان کو بھی, کہ جہاں پہ ظاہر ہے کہ غربت ہے, ظاہر ہے کہ تعلیم کی کمی ہے. یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے, لیکن یہ جو محرومی کا کارڈ ہے اب اس کو کھیلنا بند کر دیا جائے, اور نوجوان خصوصاً بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی شہ رگ ہے, پاکستان بلوچستان کے بغیر نامکمل ہے, اور بلوچستان پاکستان کے بغیر نامکمل ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے. اور دوسرا اگر ہم سوشل میڈیا کی حد تک دیکھیں نا, تو جو نیریٹو وہاں پر بنایا جاتا ہے BLA کی جانب سے, بھارتی حمایت یافتہ اکاؤنٹس کی جانب سے, تو اس سے تو آپ کو دیکھ کر یہی لگے گا کہ شاید بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. وہاں پر علیحدگی پسند جو تحریکیں ہیں, تنظیمیں ہیں, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. بٹ یہاں آ کر جو آپ معاملات دیکھتے ہیں, سچویشن دیکھتے ہیں, لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھتے ہیں, جتنے پروڈکٹیو وہ لوگ ہیں, جتنے کریٹیو وہ لوگ ہیں, آہستہ آہستہ جن لوگوں کا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں تھا وہ پڑھائی کی طرف نہ صرف آ رہے ہیں, خواتین
ہر شعبے میں آگے آ رہی ہیں, اور جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ ووکیشنل سینٹرز جا کے وہاں پر جو ہے وہ ایڈمیشنز لے رہی ہیں. تو یہ ایک بلوچستان کا پازیٹیو چہرہ ہے جو ہم سب کو بس یہ قوم دکھانے کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارا میرے خیال میں ہماری ایک رسپانسبلٹی بھی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نیریٹو BLA جو ہے وہ آپ کو لگے ہاتھ سے نکل گیا. یہاں اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ ابھی لوگ بھی میں دکھاؤں فدا صاحب, وہ دیکھیں لوگ کتنا انجوائے کر رہے ہیں, اور ایسے ٹولیوں کی شکل میں لوگ جگہ جگہ موجود ہیں. بالکل. تو اگر ایسا کوئی خطرہ ہوتا تو یہاں ہم گھوم رہے ہوتے, یہ لوگ ہوتے جو یہاں کے لوکلز مقامی آئے ہیں, جس میں پنجابی بھی ہیں, جس میں اپنے بلوچ لوگ بھی ہیں, کیا وہ ایسے گھوم رہے ہوتے؟ The answer is absolutely not. جی دیکھیں, تربت سے ہم نے بذریعہ سڑک سفر کیا گوادر تک, اور بیچ میں دشت کا علاقہ جس کے حوالے سے میں جب آ رہا تھا تو میں نے پوچھا اپنے دوستوں سے, بلوچستان کے دوستوں سے, میں نے کہا یہ تو یہ ہے, اور صورتحال ایسی بھی خراب نہیں ہے. یعنی ویڈیوز آتی ہیں, ٹرکوں کو چلایا جا رہا ہے, مال بردار گاڑیوں کو چلایا جا رہا ہے, یہ آتے ہیں کچھ منٹ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں, سڑک کو روکتے ہیں. اچھا, اب تو بینکوں کو لوٹنا شروع کر دیا نا انہوں نے, تو جس طریقے سے بینکوں کو اس لیے لوٹے, فنڈنگ کم ہو رہی تھی, اب فنڈنگ ہونے لگی, اب بینک نہیں لوٹیں گے. صورتحال جو ہے اب امید پہ دنیا قائم ہے, اور میرا خیال ہے کہ جب اگلی مرتبہ ہم آئیں گے چند سال بعد تو گوادر نے مزید ترقی کی ہوگی, بلوچستان نے مزید ترقی کی ہوگی. اور آپ نے خواتین کی بات کی, آپ نے لڑکیوں کی بات کی, جس طریقے سے ہم نے کیڈٹ کالج دیکھا, جس طریقے سے ہم نے میڈیکل کالج کا وزٹ کیا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا, اور جس طریقے سے ہم نے یہاں کی لڑکیوں کو, یہاں کی خواتین کو کرج کے ساتھ بولتے ہوئے دیکھا, یہ میرے لیے بڑا حیران کن ایک چیز. مرد تو جو ہے خواتین دے آر ویری مچ ووکل. ہمارا تو تاثر یہ تھا کہ جی سرداری نظام ہے اور بڑا دبا کے رکھا ہوگا خواتین کو یہاں کے سرداروں نے, اور یہاں کی لڑکیاں جس حوصلے کے ساتھ اور کانفیڈنس اعتماد کے ساتھ بات کرتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو شعور, کیونکہ ظاہر ہے کہ پیرنٹس میں شعور تھا تو انہوں نے اپنی بچیوں کو اسکول بھیجا, کالج بھیجا, یونیورسٹیز بھیجا, اور ایسے ایسے اداروں میں بھیجا کہ جہاں پہ آس پاس مجھے سارے پہاڑ نظر آئے. وہاں پہ ہاسٹلز میں ان کا رہنا اور اس طریقے سے تعلیم حاصل کرنا اور آگے بڑھنے کی جستجو کرنا. ہم اب بڑے شہروں میں رہتے ہیں, ہمارے اسکول کالجز ہمارے یعنی چند فرلانگ کے یا چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں. یہ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں, اور پھر بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ 44% رقبہ ہے پورے پاکستان کا, اور آبادی بکھری ہوئی ہے. یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ راستے میں ہم نے جھونپڑیوں پر مشتمل آبادیاں دیکھی, لوگ جھونپڑیوں میں بجلی کے بغیر گزارا کر رہے ہیں, کسی نے سولر لگایا ہوا ہے, کسی کی استطاعت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت کام کرنے کی گنجائش ابھی موجود ہے, اور یہ سارے سلسلے وقت کے ساتھ ہوتے ہیں. الادین کا چراغ کسی بھی حکومت, کسی بھی ریاست کے پاس نہیں ہوتا کہ جی وہاں سے جن برآمد ہو اور فوری طور پر سارے مسائل حل ہوں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا اور بلوچستان کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود ایچ پاسنگ ڈے حالات پاکستان کے لیے بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں, حالات بلوچستان کے حوالے سے بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کی خبروں پہ نہ جائیں. آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ ایوری پاکستانی یہاں آ کر دیکھیں, یہاں کے لوگوں سے ملیں, یہاں کے کلچر سے فیملیئر ہوں, یہاں کے جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ان کو انجوائے کریں. یقین مانیے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں اکا دکا جو واقعات ہو جاتے ہیں انہی کو بیس بنا کے ایک نیریٹو بلڈنگ کی جاتی ہے. وی نیڈ ٹو بریک دس ٹائپ آف نیریٹو. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. بہت شکریہ فدا عدیل صاحب نے, بڑا اچھے طریقے سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا. ہم ذرا سمندر جا کے اب سمندر کی جو لہریں ہیں ان سے بھی ذرا لطف اندوز ہو. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.